اب اس کی وجہ سے آپ کے ملک میں کرائسس ہے، غربت ہے، پسماندگی ہے، اور وہ جو آپ کا فصل ہے وہ انڈیا سے 50% کم جا رہا ہے، نہیں کر رہے گورنمنٹ آپس میں، وہ انہیں اقتدار کا ہے، کرسی کا پڑے ہوئے ہیں، وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ اب فلڈ جو آپ آیا یہ بھی ان کی مس مینجمنٹ ہے، ان کے پاس نظام ہی کوئی نہیں، انڈیا میں کیوں نہیں آیا، وہ اس کے پڑوسی کی مینجمنٹ کی ہے، پانی کی مینجمنٹ کرتے تو آج سیلاب بھی نہ آتے، اور یہی پانی جا کے آگے جب ڈراؤٹ ہو جاتا ہے وہ اس وقت وہ پانی کام آ سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر حیات، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گنے کے کاشت کرنے والے جو کسان ہیں ان کو کیا مسائل درپیش ہیں، اور اپنا جو چینی ہے وہ پاکستان میں اس کو ملکی ضروریات کے مطابق کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کس طرح سے احسن طریقے سے کمایا جا سکتا ہے، ان تمام سوالات کا جواب ہمیں دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ایوب ایڈوکیٹ، صدر کسان ویلفیئر کونسل رجسٹرڈ پاکستان، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایوب صاحب السلام علیکم۔ جی ایوب صاحب، کیا مسائل درپیش ہیں گنے کی کاشت کرنے والے جو کسانوں کو؟ مسائل یہ ہیں کہ انہیں کوئی سبسڈی نہیں دی جاتی ہے، اس میں ڈیزل میں، پٹرول میں، الیکٹریسٹی میں، وہ ضروری ہے، لیکن یہاں نہیں دیتی، انڈیا والے دیتے ہیں، بھارت والے۔ اب اس کی وجہ سے آپ کے ملک میں کرائسس ہے، غربت ہے، پسماندگی ہے، اور وہ جو آپ کا فصل ہے وہ انڈیا سے 50% کم جا رہا ہے۔ اچھا، وہاں جو ہے صرف جو اس کے 13 ضلع ہیں، جو پہلے پنجاب کے پہلے 12 ضلع ہوتے تھے اور ادھر کے ضلع 16 تھے، اس میں سے انہیں اب پورے انڈیا کو وہ سپلائی کر رہے ہیں، سبزیاں کر رہے ہیں، آپ کا فوڈ کر رہے ہیں، آپ کا شوگر کر رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں کیا وجہ کیوں نہیں کر رہے گورنمنٹ آپس میں، وہ انہیں اقتدار کا ہے، کرسی کا پڑے ہوئے ہیں، وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اب فلڈ جو آپ آیا یہ بھی ان کی مس مینجمنٹ ہے، ان کے پاس نظام ہی کوئی نہیں، انڈیا میں کیوں نہیں آیا، وہ بھی اس کے پڑوسی ہیں، سارے ملک ہیں، افغانستان ہے، آپ کا سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، باقی میں ایران ہے، وہاں کیوں نہیں آتے؟ یہاں مس مینجمنٹ ہے، انہوں نے کام کیا ہی نہیں، نہ پانی کی مینجمنٹ کی ہے، پانی کی مینجمنٹ کرتے تو آج سیلاب بھی نہ آتے، اور یہی پانی جا کے آگے جب ڈراؤٹ ہو جاتا ہے وہ اس وقت وہ پانی کام آ سکتا ہے، یہ ہے۔ اچھا، یہ جو سیلاب آئے ہیں ان کے آنے کے بعد جو گنے کی کاشت ہے، چینی کی پیداوار ہے، اس کے اوپر کیا اثرات مرتب اس میں گنے پہ نہیں اثر ہوگا، کیونکہ وہ سخت ہوتا ہے، اور وہ بلکہ اس دفعہ گنے کی پیداوار زیادہ ہوگی، اور جو ہے کاٹن ہے یا رائس ہے وہ تباہ ہو گئی۔ اچھا، وہ تو تباہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ چاہتے ہیں کہ جو گنے کی آپ کو 32 لاکھ پڑا ہوا ہے نا اسٹاک، اس کو باہر بھیجنے کی وہ کریں۔ 32 لاکھ ٹنز جو ہیں وہ چینی کے پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں گودام۔ نومبر تک زیادہ سے زیادہ خرچہ آ جائے گا، اس میں 20 لاکھ جو ہے وہ گنا مان جو ہے وہ پڑی رہے گی، ان کے پاس رکھنے کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر پیسہ ان کا پڑا ہوا ہے کسانوں کا، مل والوں سے اتنا بھی دیں گے، جب انہیں پیسہ ملے گا وہاں سے ایکسپورٹ سے، پھر پاکستان کو جو ہے فارن ایکسچینج میں بڑا فائدہ ہے، وہ جو ہے 10 ملین وہ جو ہے ان کو فائدہ ہے گورنمنٹ کو، 10 ملین ڈالر، 10 ملین یا بلین؟ 10 بلین، 10 بلین روپیز کا جو ہے اپنا ڈالر، 10 بلین روپیز ڈالر کا زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈالر نہیں، روپیز، 10 بلین روپیز کا جو 1 خرب روپیہ بنتا ہے، ایک اس کے ڈالر کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 خرب، 1.5 خرب جو ڈالر ہیں، 1.5 خرب روپے بنتے ہیں۔ اچھا، 1.5 خرب روپے کے جو زر مبادلہ کے زر مبادلہ یہ آپ کے کام آئے گا۔ اچھا، یہ جو ملکی ضروریات ہیں اور چینی کے جو نرخ ہیں ان کو اگر ہم جو سستی کس طرح مل سکتی چینی؟ جو سستی تو ابھی تو انہوں نے گورنمنٹ کر دیا نا، 77 پر کے جی کر دیے، 80%۔ آگے تھا عمران کے دور میں تھی 100 سے لے کے 150 تک۔ اچھا، اب 70، اب 77 سے لے کے 80 تک ہے، 80 تک ہے، اور ان سے ٹیکس جو ہے 85 پہ لیتے ہیں FBR، اور یہ خود نقصان میں جا رہے ہیں مل والے خود نقصان پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب مل والے نقصان میں جائیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر کسان جو ہے وہ گنا اپنا جو ہے اس کی کاشت بند کر دیں گے، وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بحران جو ہے دوبارہ جنم لے سکتا ہے جی ہاں چینی کا۔ جی ہاں،
تو آپ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سٹاکس پڑے ہوئے ہیں 32 لاکھ 30 لاکھ ٹن جو ہے وہ ان کو ان میں سے جو ہے ایکسپورٹ تقریباً 20 لاکھ جو ہے وہ ہونی ہے ٹن. وہ ابھی وہ اجازت دے تو جائے گا, گورنمنٹ دے نہیں رہی. اچھا, ہمارے ساتھ پنجاب کے بھی جو صدر ہیں وہ بھی موجود ہیں, ان سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جناب, پنجاب میں کیا حال ہے گنے کی کاشت اور چینی کی پیداوار کا؟ نام بتائیے گا. محمد اکرم میرا نام ہے. جی جی اکرم صاحب, کیا صورتحال ہے؟ یہ جو ہمارا علاقہ ادھر تو گنا ہوتا نہیں ہے. جی جی. گجرا والا جو ہے نا, اچھا. اس سائڈ پہ گنا نہیں ہوتا. یہ گنا زیادہ فیصل آباد, منڈی بہودین, ان علاقوں میں ہے گنا. تو دیکھیں, جب کسان کو کھاد, بجلی, بیج سستا نہیں ملے گا تو وہ اگر گنا جو ہے وہ کم قیمت میں بیچے گا تو اس کو نقصان ہوگا. اچھا. اور اگر اس کو یہ چیزیں اچھے طریقے سے ملیں گی, کھاد سستی ملے گی, بجلی کے بل کم ہوں گے, باقی ادویات جو ہیں وہ ان کے ریٹ کم ہوں گے, تو اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوگی اور اس کا ریٹ بھی ٹھیک ہوگا, اور شوگر ملوں جو ہیں ان کو بھی سستا ملے گا, اور لوگوں کو چینی جو ہے وہ بھی سستی ملے گی. جب ایک چیز کو ملے گی مہنگی تو وہ اس کا نہ تو مل والوں کو وہ سستا دیں گے اور نہ مل والے جو آگے سستا مطلب لوگوں کو دیں گے. یہ اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کی غلط مینجمنٹ کی وجہ سے ہاں. ابھی جو صورتحال چل رہی ہے بجلی وغیرہ کی, آپ کہہ رہے ہیں سستی ملے ہمیں, وہ تو ممکن نہیں ہے, کیونکہ گھریلو جو صارفین ہیں ان کو اتنے بڑے بل آ رہے ہیں کہ ایک مرلے کا مکان ہے اور 25 ہزار روپے کا بل آ رہا ہے. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اپنا گنے کی کاشت کے لیے یا اس کی چینی کی پیداوار کے لیے سستی بجلی مل سکتی ہے؟ اگر نہیں ملتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چینی آنے والے وقت میں یعنی اس کی کاشت بھی مشکل ہو جائے گی, اس کی پیداوار بھی مشکل ہو جائے گی, اور اس کا اثر جو ہوگا مارکیٹ میں آئے گا, اور چینی کے پرائسز جو ہیں وہ پھر ایک دفعہ سے مطلب نہیں وہ اپنا عام بندے کی پہنچ سے باہر ہو جائے گی. ایسے ہی ہے. دیکھیں, یہ جو ہمارا علاقہ ہے وہ بیسیکلی چاول کا علاقہ ہے. اب وہاں پہ جو چاول کی کاشت ہوئی ہے ہاں وہ کم ہوئی ہے اور لیٹ ہوئی ہے. جتنی لیٹ ہوگی اتنا اس کا مطلب جو وزن ہے وہ کم آئے گا. ہاں, تو اگر وہ کم ہوگی اس کا ریٹ زیادہ ہوگا. جب ریٹ زیادہ ہوگا عوام کو بھی مہنگا ملے گا. ہاں, اسی طرح گنے کا ہے کہ دیکھیں کوئی ایسی پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. حکیم صحیح صاحب کہتے تھے کہ جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ یہ اللہ رب کو ماتو کا زبان, اس سے زیادہ نعمتیں اللہ کے پاکستان میں موجود ہیں, لیکن اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا. یہ ہمارے جو مطلب جتنے صاحب اقتدار ہیں, کوئی بھی پارٹی ہو, ہاں, ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, ہمارا تعلق ہے صرف کسانوں سے. تو اگر یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا مطلب اس ملک کو صحیح کرنا چاہیں, اس کو سستی بجلی دینا چاہیں, تو ہر کام ہو سکتا ہے. کون سا کام ہے جو ناممکن ہے؟ کوئی کام نہیں ہے. یہ ڈیم بنائیں, کیوں نہیں بنا رہے؟ ہاں, ڈیم بنائیں لوگوں کو مطلب. اب دیکھیں جو ڈیم کی بجلی ہے وہ بالکل سستی پڑتی ہے. یہ تیل کی بجلی ہے, ان سے وہ سب مطلب لیتے ہیں, کمیشن لیتے ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. کمیشن لیتے ہیں, ظاہر کمیشن لیتے ہیں, تبھی اسی لیے دیکھیں مہنگا تیل ملے گا, مہنگی بجلی بنے گی, لوگوں کو مہنگی ملے گی. آپ باہر نکلیں جا کے گاؤں میں دیکھیں, لوگ سر پہ بازو رکھ کے رو رہے ہیں اور جوڑیاں اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں. ہاں, تو یہ کہنا ہے کہ اس ملک, یہ ملک ہے, اس کی وجہ سے ساروں کا مطلب عزت ہے, عزت کی وجہ سے وقار ہے. آپ بھی اسی کی وجہ سے ہیں, میں بھی اسی کی وجہ سے ہوں, یہ جتنے بڑے صاحب اقتدار بیٹھے ہیں یہ بھی اسی کی وجہ سے ہیں, اور ان کو چاہیے کہ اپنے ملک کا احساس کریں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد اکرم. محمد اکرم. جی ناظرین, کمیشن مافیا جو ہے وہ ہماری جو ہے نس میں جو ہے رس بس چکا ہوا ہے. کمیشن مافیا کا جب تک قلعہ کما نہیں ہوگا تو کوئی بھی سیکٹر ہو, چاہے چینی ہو, چاہے چاول ہو, چاہے گندم ہو, وہاں پہ ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اسی طرح بجلی کا انہوں نے فرمایا کہ بجلی جو ہے وہ بھی کمیشن مافیا کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے. اسی لیے جو ہے اپنا آلٹرنیٹیو جو ذرائع ہیں ان کا استعمال نہیں کیا جاتا, کیونکہ اس سے آپ کی کمیشن جو ہے کمیشن مافیا کی وہ مر جاتی ہے اور ان کے گھروں کے جو چولہے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے کمیشن مافیا کا
جو چولہا ٹھنڈا نہ ہو تو پوری قوم کو ایک عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ وہ تیل سے بننے والی جو مہنگی بجلی ہے وہ خریدیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کہ ایک مرلے کے گھر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو 25,000 روپے بل آتا ہے یا 50,000 روپے، صرف ان کی جو اپنا کمیشن ہے وہ بننی چاہیے، ان کی جو شاہ خرچیاں جاری رہنی چاہیے۔ اسی طرح کی کرب سے یہ جو کسان ہے وہ بھی گزر رہا ہے، انڈسٹریلسٹ بھی گزر رہا ہے، لیکن اور عام آدمی بھی، اور صرف جو ہے کمیشن مافیا کسی بھی سیکٹر میں لے لیں وہ جو ہے پنپ رہا ہے۔ ناظرین، اگر اسی طرح صورتحال رہی تو خدا نہ خواستہ ملک کے اندر جو صورتحال ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کا رخ اختیار کر سکتی ہے، خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ایک وقت تک جو ہے کسی بھی قوم کو جو ہے وہ ایک وقت تک جو ہے ٹائم دیتی ہیں، اس کے بعد چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور پھر ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ناقابل فراموش ہوتا ہے اور اس سے جان بچائی نہیں جا سکتی۔ ناظرین، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو پڑی ہوئی چینی ہے، جو ایکسٹرا چینی ہے، وہ اکتوبر سے پہلے جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ملک کے لیے جو قیمتی زر مبادلہ ہے وہ کمایا جا سکے، اور دوسری طرف کسان جو ہیں ان کو یہ ہمت ملے، ان کو انکریجمنٹ ملے کہ اگلی دفعہ جو ہے پیمنٹ رہتی ہے وہ مل جائے، ان کی پیمنٹ ملے، اور اگلی دفعہ جو ہے گنے کی جو کاشت ہے اس میں دلچسپی لیں، اور یوں جو ہے یہ ایک سرکل چلے گا اور ملک جو ہے ترقی کرے گا۔ میں آپ کا ہو جہانگیر حیات، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے کے بعد